آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت چند باتیں بطور نصیحت آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے والدین کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق ہم پر کیا ہیں۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے عزیزو، جب آپ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ یعنی اپنے حقوق کی ادائیگی کے فوراً بعد سب سے زیادہ جن حقوق کی ادائیگی پر زور دیا ہے وہ حقوق العباد ہیں، یعنی بندوں کے حقوق ہیں۔ اور بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلے جن حقوق کی ادائیگی پر اللہ نے سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ ماں باپ کے حقوق ہیں۔ اور حضرات، افسوس اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر جس قدر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ابھارا ہے، افسوس آج کر ہم اور آپ، خاص کر ہمارے نوجوان حضرات، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں، اچھے برتاؤ کے معاملے میں اسی قدر سستی اور کاہلی کے شکار ہیں۔ حضرات، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آج اپنے معاشرے کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ جو مقام، جو عزت اللہ رب العالمین نے والدین کو دی ہے، کیا وہ عزت، وہ مقام، وہ مرتبہ ہمارے معاشرے میں مل رہا ہے والدین کو؟ یقیناً نہیں مل رہا، بلکہ روز بروز ماں باپ کی نافرمانی پر نافرمانی، ان کے ساتھ بدسلوکی، ان کو تکلیف دینا، ان کو ایذا پہنچانا، یہ معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ماں باپ جیسی عظیم دولت کو آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک سیڑھی کی طرح ضرورت پڑنے پر استعمال کیا جاتا ہے، اور ضرورت ختم ہو جانے کے بعد ایک پرانے سامان کی طرح گھر کے کسی کونے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ حضرات، جب ہمارے معاشرے کی حالت اتنی گمبھیر ہو جائے، اتنی نازک ہو جائے کہ ماں باپ جیسی عظیم نعمت کو بھی یوں ہی سیڑھی کی طرح استعمال کیا جانے لگے، تو ایسی نازک حالت میں بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کی اہمیت کو ہم سمجھیں، ماں باپ کے مقام کو ہم سمجھیں، ماں باپ کے حقوق کو ہم جانیں ہمارے اوپر کیا ہیں، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ لیکن میرے بھائیو، میرے دوستو، اس سے پہلے ہم ماں باپ کا تصور اپنے ذہنوں میں لاتے ہیں۔ ماں باپ ہیں کیا؟ میرے بھائیو، میرے دوستو، یاد رکھو، باپ وہ عظیم ہستی ہے جو کبھی اپنے آپ کو سورج کی گرمی سے تو کبھی سردی کے کوہر سے ٹکرا دیتا ہے۔ باپ امیر ہو یا غریب، باپ تو باپ ہوتا ہے۔ وہ باپ جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے، وہ باپ جو دن کو دن نہیں سمجھتا بلکہ راتوں کو بھی اپنے بچوں کے مستقبل کے تعلق سے سوچتے ہوئے بیداری کی حالت میں گزار دیتا ہے۔ وہ باپ جو اپنی کمائی ہوئی محنت و مشقت کی نعمتوں سے خود اتنا لطف اندوز نہیں ہوتا جتنا کہ اس کے گھر والے، اس کے بچے ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ باپ تو وہ ہے جو اپنے بچوں کی خوشی کو دیکھ کر ہی خوش رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے اپنی محنت کا صلہ مل گیا۔ اسی طرح میرے بھائیو، میرے دوستو، ماں وہ عظیم ہستی ہے، قربان جائیے ایسی ماں پر جو آپ کو بڑے دکھوں کے ساتھ 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، لیکن ایک حرف بھی شکایت اپنی زبان پر نہیں لاتی ہے۔ قربان جائیے ایسی ماں پر جو آپ کو راتوں کو گیلے بستر سے نکال کر سوکھے پہ سلاتی ہے اور خود گیلے بستر پر اپنی رات کو گزارتی ہے۔ قربان جائیے میرے بھائیو، میرے دوستو، ایسے والدین پر، ایسے ماں باپ پر جو پوری زندگی
تمہاری خاطر تمہارے مستقبل کو سنوارنے کے لیے رات دن محنت کرتے رہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہم اس کا صلہ کیا دیتے ہیں؟ اس کا صلہ کیا دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ شادی ہوتی ہے سب بھول جاتے ہیں، 2 دن کی محبت میں سب ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، آئیے اللہ کا قرآن دیکھتے ہیں، اللہ نے کیا مقام والدین کو دیا ہے۔ دیکھیے سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لوگو اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرنا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ حضرات اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر کیا۔ کیا حق ہے اللہ کا ہم پر؟ اللہ کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اسی کو حاجت روا، اسی کو مشکل کشا، اسی کو بگڑی بنانے والا، اسی کو داتا، اسی کو غوث اعظم، سب سے بڑا مددگار اللہ رب العالمین کو ہی سمجھیں۔ یہ اللہ کا حق ہے ہم پر۔ اس کے بعد اللہ نے والدین کے حقوق ذکر کیے۔ کیا حق ہیں والدین کے؟ والدین کے حقوق یہ ہیں کہ والدین سے نرمی کے ساتھ بات کی جائے، ان کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ جھک کر کے رہا جائے، ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، انہیں تکلیف نہ دی جائے، انہیں ایذا نہ پہنچائی جائے۔ یہ والدین کے حقوق ہیں ہم پر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو بندوں کے اور حقوق ہیں، یتیموں کے، پڑوسیوں کے، مسکینوں کے، وہ ذکر کیے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کرنے کے بعد جن حقوق کی ہمیں سب سے پہلے ادائیگی کرنی ہے اور سب سے اہم ہے، وہ والدین کے حقوق ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں میرے دوستو، اللہ رب العالمین سورہ انعام کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، تعالوا، اے لوگوں ادھر آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا کچھ حرام کیا ہے، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اور آگے کہا دوسری چیز وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو برا بھلا نہ کہنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ حضرات اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حرام کردہ چیزوں کو ذکر کیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کو حرام کیا۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ لوگوں، شرک کے بعد جو سب سے خطرناک گناہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو ایذا پہنچانا۔ اس سے میرے بھائیو میرے دوستو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا کتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ نے شرک کے فوراً بعد اسے ذکر کیا۔ اور میرے بھائی میرے دوستو آگے بڑھیے، اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل کے اندر اور مزید پھر والدین کے حقوق کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لوگوں یاد رکھو، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ آگے کہا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہاری جوانی کی حالت میں، تمہاری زندگی میں، تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، تو تمہیں ان سے اف بھی نہیں کہنا ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب ان سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو نرمی کے ساتھ بات کرنا۔
اور آگے کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے والدین کے لیے اپنے رحمت کے شفقت کے بازوؤں کو پھیلا دو، انہیں کسی بھی قسم کی مصیبت اور پریشانی لاحق نہ ہونے دو۔ آگے رب نے کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے والدین کے لیے اللہ رب العالمین سے رحمت کی دعا کرتے رہنا، یا رب العالمین میرے والدین پر رحم فرما، جس طرح سے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر ترس کھاتے ہوئے، میرے اوپر احسان کرتے ہوئے میری تربیت کی تھی، مجھے پانا تھا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم کے بعد ہم اور آپ کو جب ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو 5 چیزوں کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ 5 چیزوں کا خیال ہم اور آپ کو خاص طور سے رکھنا ہے جب ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، جب آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف بھی نہیں کہنا ہے۔ لفظ اف سے مراد کیا ہے؟ لفظ اف سے مراد ہر تکلیف دہ ناگوار قول و فعل ہے جس سے والدین کو روحانی طور پر یا ذہنی طور پر تکلیف پہنچتی ہے۔ لہٰذا اولاد پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین سے نرمی کے ساتھ بات کرے، انہیں کسی بھی طرح کی کوئی بری بات نہ سنائیں، کیونکہ میرے بھائیو، میرے دوستو، لفظ اف جب ہلکے درجے کی گستاخی حرام ہے تو بڑے درجے کی گستاخی کہاں کر جائز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جس کو ہم اور آپ کو خیال رکھنا ہے وہ ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کو ڈانٹنا نہیں ہے، انہیں جھڑکنا نہیں ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ عام طور پر ہمارے ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں ان کا مزاج چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نوجوانوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں بڑھاپے کی حالت میں تمہارے والدین کی کوئی بات بری بھی لگ سکتی ہے تو تم ان سے ریئیکٹ نہ کرنا، پلٹ کر جواب نہ دینا، بلکہ جب تمہیں کوئی بات اپنے ماں باپ کی بری لگے تو اس کو پر صبر کرنا، برداشت سے کام لینا۔ اسی طرح میرے بھائیو، میرے دوستو، چوتھی چیز اللہ نے کہی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اللہ رب العالمین سے ان کے لیے دعا کریں، ان کو پر ترس کھاتے ہوئے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں۔ اسی طرح 5ویں چیز جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلا دو۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کا معنی لکھا ہے کہ جس طرح سے ایک چڑیا اپنے چوزوں پر، اپنے بچوں پر اپنے پروں کو پھیلا دیتی ہے اور انہیں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف لاحق نہیں ہونے دیتی ہے، بالکل اسی طرح سے جب تم جوان ہو جاؤ اور تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اپنے ماں باپ کے اوپر اپنے شفقت کے، رحمت کے بازوؤں کو پھیلا دو اور انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے دو۔ دیکھیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے والدین کا کتنا مقام بیان کیا ہے۔ جوانی تو جوانی، بڑھاپے کی حالت میں بھی کتنا بہترین ان کا خیال رکھا ہے۔ حضرات، یہی نہیں بلکہ اگر آپ کے ماں باپ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، پھر بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو، پھر بھی آپ کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ دین کے معاملے میں ان کی اتباع اور پیروی نہیں کی جائے گی، لیکن دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر، حضرت اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں آئی ہیں جو کافر ہیں،
مشرک ہیں، کیا میرے اوپر اب بھی یہ چیز لاگو ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کروں، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ دیکھیے میرے بھائیوں میرے دوستوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں یا اسماء بنت ابی بکر سری امکی، اے اسماء بنت ابی بکر تمہارے اوپر اب بھی واجب ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھیے میرے بھائیوں میرے دوستوں، مسلمان ہیں تب بھی، کافر ہیں تب بھی، پھر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ابھارا۔ لیکن افسوس، جن والدین کے حقوق کی ادائیگی پر اللہ رب العالمین نے اتنا زور دیا ہے، آج ان والدین کو ہم اور آپ سیڑھی کی طرح استعمال کرتے ہیں، انہیں رات دن تکلیف دیتے ہیں، ان کی کسی بات کو نہیں مانتے ہیں، بیویوں کے چکر میں آ کر کے ان سے مہینوں بات نہیں کرتے ہیں۔ سن لو میرے بھائیوں میرے دوستو، جو اپنی بیویوں کی وجہ سے اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنی والدین سے بات نہیں کرتے ہیں، یاد رکھو آپ چاہے کتنی نمازیں پڑھ لیں، کتنے روزے رکھیں، اگر والدین آپ کے ناراض ہیں، اگر والدین سے بات نہیں کرتے ہو، اگر والدین کو خوش نہیں کیا ہے اور اسی حالت میں موت آ گئی ہے، تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بھائیو میرے دوستو، جنت ہمیں اسی وقت مل سکتی ہے جب اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین کب راضی ہوگا؟ جب ہمارے والدین ہم سے راضی ہوں۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الرب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین، اللہ رب العالمین کی رضامندی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کس میں ہے؟ والدین کی خوشنودی میں ہے، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اس لئے میرے بھائیو میرے دوستو، اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ اپنے والدین کو خوش کر کے ہی جنت میں جا سکتے ہو۔ اگر والدین ناراض ہیں، والدین سے بات نہیں کرتے ہیں، یاد رکھو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ حضرات آپ دیکھیے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف اپنے ماں باپ کا کتنا خیال کیا کرتے تھے۔ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو تابعین ہیں، جب ان کی امی وفات کر گئی اور انہیں دفنا دیا گیا تو بہت روئے، بہت زیادہ روئے، حتیٰ کہ لوگ کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے، اتنے بڑے شیخ ہو، اتنے بڑے امام ہو اور ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہو اور خود رو رہے ہو۔ میرے بھائیو میرے دوستو، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے جملوں پر غور کریں۔ وہ کہتے ہیں لوگوں، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری ماں مر گئی ہے، بلکہ میرے ماں باپ کی صورت میں اللہ کی جنت کی طرف سے میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلا کرتے تھے۔ میں اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت کا مستحق بن سکتا تھا، لیکن آج میری ماں وفات کر گئی ہے، میرے لیے میری ماں نہیں مری ہے، بلکہ جنت کا دروازہ میرے اوپر بند کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، یہ ماں باپ مصیبت نہیں ہے، یہ بوڑھے ماں باپ مصیبت نہیں ہے۔ انگریزوں کی تقلید کر کر کے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں پھینک کر آنے والوں، انگریزوں کی تقلید کر کے ماں باپ کو بوڑھے کھانے میں پھینک کر آنے والوں، سن لو، آج تم اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہو، ان کے سامنے ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، یاد رکھو یہ دن تم پر بھی آئے گا، تمہاری بھی اولاد ہوگی، تم بھی بڑھاپے کو پہنچے گو، انشاءاللہ تمہاری بھی اولاد تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گی۔ کیونکہ میرے بھائیو میرے دوستو، یہ اللہ کا نظام ہے دنیا کے اندر، جو انسان بوتا ہے کل کو اسی کو کاٹتا ہے۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے۔ لہٰذا میرے بھائیو میرے دوستو، ماں باپ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اگر آپ کو ماں باپ کے تعلق سے پوچھنا ہے ماں باپ کی قیمت کیا ہے،
ہے ان سے پوچھو جن کے سر سے ماں باپ کا سایہ ٹل چکا ہے۔ ماں باپ کی قیمت پوچھنی ہے، ماں باپ کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھو جو ترستے ہیں اپنے ماں باپ کا نام لیتے ہوئے، کاش کہ ہم ان کی شکل دیکھ لیتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس لیے ماں باپ کی موجودگی کو اللہ کی بہت بڑی مہربانی سمجھیں، کیونکہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں آپ کو دنیا کی ہر نعمت مل سکتی ہے، لیکن اگر ماں باپ جیسی نعمت سر سے ایک بار گزر جائے تو آپ کو کبھی نہیں مل سکتی۔ میں کہنا چاہتا ہوں بیویوں کی باتوں میں آ کر کے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں، تم ایک بیوی کو طلاق دو، تمہیں دوسری بیوی مل سکتی ہے۔ تمہاری ایک اولاد مر جائے، تمہیں دوسری اولاد مل سکتی ہے۔ دنیا کا مال ضائع ہو جائے، تمہیں دوسرا مال مل سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم ایک مرتبہ ماں باپ جیسی نعمت ہمارے سر سے چلی جائے، تم تڑپ تڑپ کے مر جاؤ، تمہیں کبھی نہیں مل سکتی۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے دوستو، ان بوڑھے والدین کی قدر کرو، اس بوڑھی ماں کی قدر کرو، اس بوڑھے باپ کی قدر کرو جنہوں نے زندگی کے تھپیڑوں کو سامنا کیا ہے، جنہوں نے زندگی کی مشکلوں کو جھیل کر کے تمہیں بجا کیا ہے، تمہیں جوان کیا ہے، تمہاری تربیت کی ہے۔ حضرات یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ ایسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا۔ صحابہ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کی ناک خاک آلود ہو؟ پیارے نبی کہتے ہیں اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے دوستو، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ کیونکہ یہ ماں باپ ہمارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہے۔ اگر ماں باپ کی قدر کرو گے تو جنت انشاءاللہ مل جائے گی آسانی سے، اگر ماں باپ کی قدر نہیں کرو گے تو یاد رکھو جنت نہیں ملے گی۔ اسی طرح میرے بھائیو، میرے دوستو، ایک اور بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج نوجوان تھوڑا سا کامیاب ہوتا ہے، پیسہ کمانے لگتا ہے، بڑا تکبر آ جاتا ہے، اپنے ماں باپ پر خرچ نہیں کرتا، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو طرح طرح کی باتیں سناتا ہے۔ اسی طرح میں اپنے ان ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا جو اپنے شوہروں کو اپنے سسر پر خرچ نہیں کرنے دیتے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک شخص آتا ہے اپنے باپ کی شکایت کرتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مال کماتا ہوں اور میرا باپ میرے مال میں سے لیتا ہے اور خرچ کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پیارے نبی نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تیرا کوئی حق نہیں ہے کہ تو شکایت کرے کہ تیرا باپ تیرے مال سے خرچ کرتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم اپنے شوہروں سے یہ منع کرو کہ تم اپنے باپ پر خرچ کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اور اس کا مال سب کچھ اس کے باپ کا ہے، کیونکہ اس کا باپ اسے پرورش کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے اس کے پیچھے اس کو کامیاب کرنے کے لیے۔ لہٰذا میرے بھائیو، میرے دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی پر بڑا زور دیا ہے، اتنا زور دیا ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق کو رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے دوستو، ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی خدمت کر کے جنت کے مستحق اپنے آپ کو بنا لیں، کیونکہ میرے بھائی میرے دوستو، جب یہ سایہ ٹل جاتا ہے تو سوائے پچھتانے کے اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا رب العالمین سے دعا ہے، یا رب العالمین تو ہم تمام کے تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق دے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور جو ہمارے بھائیوں کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے۔ یا رب العالمین جو ہم میں سے پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔